یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ بے خبر پایا تھا تم کو، پھر رہنمائی کی۔ کس چیز سے بے خبر تھے وہ بتا رہا ہوں میں تم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دور میں بھی گمراہی پر نہیں تھے، کسی زمانے میں بھی، بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر اس کے بعد تو نبوت ہی مل گئی۔ نبوت کے ظہور سے پہلے بھی کوئی کام وہ نہیں ہوا کہ جس کو خراب کہا جائے، کوئی کام عقیدے سے متعلق ہو، عمل سے متعلق ہو۔ یہاں تک میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا، آپ خود فرماتے ہیں۔ ایک میلہ لگا کرتا تھا، مکے سے باہر ایک میلہ لگا کرتا تھا، اور وہاں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا جو آج کل بھی ہوا کرتا ہے، ہم لوگ بڑے ٹکٹ لے کر جایا کرتے ہیں وہاں، سمجھا؟ سیرت کے جلسے میں تو فلائر چھاپنے پڑتے ہیں، ٹیلی فون کرنے پڑتے ہیں، کئی مرتبہ اناؤنسمنٹ کرنا پڑتا ہے، تب آ گئے سو آ گئے، اور آج آ گئے۔ یہاں تو روز جلسہ ہوتا ہے، عید میلاد النبی کا روز ہوتا ہے، روز یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، روز اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، مگر کتنے آتے ہیں؟ آج آ گئے، اگلے سال پھر آئیں گے۔ لیکن جہاں تم دن سال میں 10 مرتبہ بھی بلاؤ ٹکٹ لے کر وہاں جائیں گے، ویسی مجلس وہاں ہوا کرتی تھی، گانے باجے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب بچے جا رہے تھے، میں نے سوچا میں بھی چلوں، اب چل پڑے۔ یوں پتہ نہیں وہاں جانا اچھی بات ہے کہ خراب بات ہے، یہ نہیں معلوم، چلے گئے۔ اب جب وہ رات کا وہ وقت ہوا کہ وہاں ڈھول ڈھمکا شروع ہوگا، اس سے پہلے ہی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ صبح کو آنکھ کھلی، پتہ ہی نہیں رات کیا ہوا۔ کوئی اتنا سا بھی کوئی عمل غلط نہیں ہوا جس کو کل غلط کہا جا سکے۔ تو لیکن صحیح طبیعت، قلب سلیم، دماغ درست، اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایک ہی ہے پیدا کرنے والا، ایک ہی ہے جس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی، اس کی بھی کوشش کرنی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس واسطے کہ یہ تو کم ظرفی کی بات ہے کہ اپنا اپنا فائدہ چاہو، دوسرے کا نہیں۔ اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ جو اپنا فائدہ وہ دوسرے کا بھی فائدہ، بلکہ اپنے کے مقابلے میں دوسرے کا فائدہ، یہ اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو ایسا اعلی ظرف کیسے سوچ سکتا تھا کہ اپنا تو فائدہ ہو دوسرے کا نہ ہو؟ تو دوسروں کی بھی فکر، مگر کریں تو کیا کریں؟ کوئی دین محفوظ نہیں، خدا کے سارے دین جو ہیں وہ محرف کیے جا چکے ہیں، بدل ڈالے گئے ہیں۔ کوئی پلان سامنے نہیں، کوئی نقشہ سامنے نہیں، کوئی علم سامنے نہیں، کوئی اسکول سامنے نہیں، کوئی مدرسہ سامنے نہیں، کوئی کتاب سامنے نہیں۔ کس کو استاد بنائیں، کس سے جا کر پوچھیں، کس سے مشورہ لیں، کام کیسے ہو؟ یہ ہے وہ بات۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بے خبر پایا تھا تو پھر رہنمائی کی، وہی نے آ کر رہنمائی کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اب جو سلسلہ چلا تو پورا نظام زندگی سامنے لا کر رکھ دیا گیا 30 سپاروں کے اندر۔ یہ ہے وہ فہدہ۔ اور جب یہ باتیں آئیں، کیا اب بھی سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، تم سے ناراض ہو گیا؟ تمہارے ماضی تو یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ پہلے لمحہ جو ہے آنے والے لمحہ اس سے بہتر ہوا ہے، تو کیوں نہیں یقین کر لیتے اسی بات کو کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھیں مکے کی زندگی سے بہتر مدینے کی زندگی، سمجھ میں آیا؟ اور اس دنیا کی زندگی سے بہتر آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں تو ہے ہی وہ خاتم الرسل اور سید الانبیاء، وہاں کیا ہوگا؟ شفاعت، مقام شفاعت پر، اولین اور آخرین کے لیے شفاعت کے مقام پر موجود۔ اولین اور آخرین نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے جب تک اللہ کے رسول مقام شفاعت پر نہ پہنچ جائیں گے۔ کوئی فیصلہ نہیں، یعنی فیصلہ تو ہو گیا لیکن سزا نہیں ملے گی اس وقت تک، تو اور مطلب جنت میں نہ جائیں گے اس وقت تک جب تک اللہ کے رسول جو ہیں وہ شفاعت کے مقام پہ نہ پہنچ جائیں۔